اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح کتاب الطہارہ بحث دفن میت، درس نمبر کیا ہے؟ 66۔ الخامس دفن المیت، احکام میت کا جو آخری حکم ہے وہ دفن میت ہے۔ تو کہتے ہیں کہاں پر دفنانا؟ زمین کے اندر دفنانا ہے، دیوار میں دفنانا صحیح نہیں ہے، چھت پہ کمرہ بنا کے اس کے پر رہنا صحیح نہیں ہے، زمین کے اندر لگانا ہے۔ والواجب موارات المیت فی الارض، واجب یہ ہے میت کو چھپانا ہے، یعنی دفن کرنا ہے زمین کے اندر، نہ کہ زمین کے اوپر ایک کمرہ بنائے، زمین کے اوپر کچھ نہیں بنائے، اندر چھپائیں۔ کیسے چھپائیں؟ کہ اتنا کھدائی کریں کہ کوئی درندہ اس کو نکال نہ سکے اور بدبو باہر پھیل نہ سکے، یہ اتنا اعلیٰ 2 میٹر سے یہ کام ہو جائے تو وہیں کافی ہے، ایک ہاتھ سے وہیں کام ہو جائے تو وہیں کافی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان کے گردن تک، یہ گردن کی ہڈی نہیں، ترخوا قد، ایک انسان کے قد کے یہاں تک کھدائی کرے، اس سے زیادہ جتنا کرے 10,000 میٹر نیچے لے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم بہتر ہے کتنا ہو۔ ابھی ایران میں 21 منزلہ ہے قبر، 21 طبقہ ہے، ایک ہی قبر کے اندر ایک بندہ، اس کے اوپر ڈھام دے گا، اس کے اوپر پھر دوسرا بندہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، زمین کے آنے تک 21 نمبر دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ بہتر ہے، زمینیں ضائع کر کے مرے گا تو آپ چاہے 2 بارش دفنائے یا 10,000 فٹ دفنائے، ایک ہی بات ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ ہاں، منزلہ بہت نیچے کھودتے ہیں، بالکل نیچے، ہاں بند کرتے بالکل صحیح طریقے سے، پھر ادھر پہلا میت ادھر لگا دیا، اوپر سیمنٹ سے بند کر دیا، پھر اس کے اوپر ایک، اس طرح سے زمین کے سطح آنے تک 21 طبقہ بنتے ہیں، ورنہ 3-4 طبقہ تو ویسے بھی، چونکہ افراد زیادہ ہے جگہ نہیں یہی ہوتے نا، ورنہ چھوٹے گاؤں میں دفناتے جائے 100 سال کے بعد تو زمینیں ختم ہو جائے گی پھر، اس لیے یہ بہتر ہے۔ والواجب مواراته فی الارض علی وجہ، زمین میں اس طرح دفنائے اتنا گہرا ہو، یحرس جثت المیت، میت کا جسم محفوظ رہے من السباع، درندوں سے، ویکتم رائحۃ المیت، اور میت کی بدبو مخفی رہے عن الانتشار، باہر پھیلنے سے، یہ ختم۔ مصنف نے فی الارض کہہ کر کیا خارج کر دیا؟ زمین کے اوپر کمرہ بنانا، اس سے خارج کر دیا۔ واحترز المصنف بالارض، مصنف نے ارض کہہ کر دوری اختیار کیا، ان وضع المیت فی بناء ونحو بناء ونحوہ، میت کو کسی عمارت میں، کسی کمرے میں رکھنا یا دیوار میں چننا، دیوار بنا کر اس کو 2 دیوار کے بیچ میں ڈال دیا، یہ منع ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ الْوَصْفَانِ، اگرچہ کسی عمارت میں رکھنے سے بدبو باہر نہیں پھیلتی اور درندہ بھی اس کو چیرتا پھاڑتا نہیں ہے، چونکہ وہ بالکل بند ہے، پیک ہے، سیمنٹ سے پلستر کیا ہے، پھر بھی کافی نہیں، زمین کے اندر دفنانا چاہیے۔ پس واجب اول کیا ہوا آغا دفن میں؟ زمین کے اندر۔ دوسرا، قبلے کی طرف اس کا جسم کا اگلا حصہ، پیٹ، چہرہ قبلے کی طرف ہو، وہ احتضار والا قبلہ نہیں، ادھر اس کو دائیں پہلو میں سلانا ہے، اس طرح اس کا جسم کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو، نہیں پورا پیٹ پورا قبلے، جیسے یہاں پر یہ کونا فرض کرے قبلہ ہے نا، اس کے سر کو یوں رکھ لے، پیر کو یوں رکھ لے اور پہلو پہ سلا دے، یہ دائیں سائٹ ہے، دائیں سائٹ کو رکھ لو زمین پر،
بائیں سائڈ قبر کے اوپر کی چھت کی طرف. سیدھا کیسے؟ یعنی پوچھ پہ رکھتے ہیں. نہ نہ ابھی بتائیں گے. دیکھو دیکھو یہ خود کہتے ہیں مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ ہو، بوجہ ہی اس کا چہرہ بھی، و مقادیم بدنی ہی اور بدن کا پورا اگلا ہے پیٹ بھی پورا قبلے کی طرف ہو. جیسے ایک آدمی کا سر یہ ہے تو یوں جب قبلہ کونے قبلہ ہے تو یوں سلائے گا نا، تو یہ ہم اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، ہم پیٹ سے لے کر تا نیچے تک قبلے کی طرف ہے. صرف چہرے کو موڑنا کافی نہیں ہے، پورے بدن کے اگلے حصے کو موڑنا چاہتے ہیں. قدیم حضور قدیم نے غلط کیا تو. اچھا سلانا کیسے؟ علی جانبہ الایمن مع الامکان، جہاں تک ہو سکے دائیں طرف، دائیں پہلو پہ لٹانا ہے. یہ ختم. بس واجب یہی دو، ایک تو زمین میں دفنانا ہے، قبلہ رخ کر کے دفنانا ہے. اب مستحبات، قبر کی گہرائی کتنا مستحب ہے. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ عُمْقُهُ کی ضمیر ای دفن مجازن، دفن کی گہرائی، بلا دفن کی گہرائی نہیں، قبر کی گہرائی کہتے مجازن کہا ہے. یہ ضمیر جاتی ہے دفن کی طرف، چونکہ اوپر دفن ذکر ہوا، قبر تو ذکر نہیں ہوا ہے، تو مجازن بجائے قبر کہنے کے دفن کی طرف پلٹا ہے. مراد اسے کیا ہے؟ قبر ہے. یہ معنی مجازی ہو جائے گا. اویل قبری، یا یہ ضمیر جاتی ہے قبر کی طرف، کہتے قبر کا ذکر نہیں ہوا. بھائی دفن کہاں پر کرتے ہیں؟ قبر میں، تو دفن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر قبر ہونا چاہیے. اویل قبری یا عمقہ کی ضمیر جاتی ہے قبر کی طرف، کہتے قبر کا ذکر نہیں ہوا، اور ذکر نہ ہو تمہیں پتہ تو ہے. المعلوم بالمقام، اس مقام میں قبر خود بہت معلوم ہے، چونکہ میت کو دفنانا ہے قبر میں، تو قبر کی گہرائی بتاتے ہیں. یہ ختم. اچھا وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ عُمْقُ الْقَبْرِ نَحْوَ قَامَةٍ مُعْتَدِلَةٍ. ادھر دیکھ، بہتر ہے پیر سے لے کر سر تک کی گہرائی کے برابر ہو. انسان کے سر سے لے کر پیر تک اپنے ہاتھ کا 7 بالش ہوتا ہے. ہر انسان کی لمبائی اسی کے ہاتھ کے 7 بالش. یہ چیک کرو بعد میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو معتدل نہ کہ عالم چندہ جو فوت ہوا اس کے برابر نہیں. عام افراد جو معاشرے میں عام لوگوں کے قد کتنا ہوتا ہے اتنا گہرا ہونا مستحب ہے. اس سے کم گردن تک، یہ سر کو چھوڑ دو، پیر سے لے کر گردن تک کی لمبائی ہو. قامتن، ایک کھڑے انسان کے قامت تک، معتدلہ جو متعارف ہو، نہ بہت بلند قد والا ہو نہ اتنا چھوٹا بچے جیسا ہو. لو کیوں مان نہیں لے. وَأَقَلُّ الْفَضْلِ إِلَى التَّرْقُوَى، مستحب کی کم سے کم مقدار گردن کی ہڈیوں تک ہے. ترقوہ یہ ہڈی کو کہتے ہیں جو گردن میں دال کھائے گا نا تو یہ نکل آئے گا، گوشت کھائے تو یہ بھر جائے گا، یا بوڑھا ہو جائے تو کمزور ہو جاتا ہے انسان کے پاس، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ایک خاتون تھی، وہ یہ دعا کرتی تھی کہ میرا بوجھ کسی پر نہ لگے اس سے پہلے میں مر جاؤں. صحیح دعا ہے یہ. بوجھ کسی پہ آنے سے پہلے انسان کو مرنا تو ویسے بھی ہے، خواہ مخواہ ذلیل و خوار ہو کے مرنے سے بہتر ہے. خوب الی الترقوہ. یہ ختم. اور کیا مستحب ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ وَضْعُ الْجَنَازَةِ عند قربها من القبر، اور مستحب ہے جب قبرستان تک وہ میت کو لے کر آئیں تو قبر کے دہانے پہنچنے سے پہلے 3 بار زمین پر رکھ کر اٹھائے. اس طرح سے کرے. ہاں مثلا قبر ادھر ہے، گاؤں سے لے کر ادھر پہنچا ہے، تو اس قبر کے قریب لے جانے سے پہلے
دو بار، ایک بار اٹھا کے زمین پہ رکھے، پھر ایک بار اٹھا کے زمین پہ رکھے، پھر تیسری بار قبر کے اندر اتارے. جلدی لے جا کر اندر مت پھینکو. ہاں، کیونکہ ابھی سائنسدانوں نے بھی ثابت کیا ہے انسان کے مرنے کے بعد کچھ دن تک اس کا تھوڑا بہت شعور باقی رہتا ہے، فوراً ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے تلقین کا مسئلہ جو اشکال کرتا ہے، مرنے والا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ سائنسدانوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ مرنے کے کچھ دن بعد بھی اس کا شعور کسی حد تک، کسی فیصد تک باقی رہتا ہے. وہ آوازیں سنتا ہے اور وہ محسوس بھی کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ آرام سے رکھو، نہاتے وقت آرام سے نہا لو، قمیص کو اتارتے وقت ہاتھ کو یوں کھینچنا ایسا نہ کرو، اس قمیص کو پھاڑ دو، پھاڑ کے آرام سے. اس کا مطلب اگر شروع نہ ہو تو پھاڑنے کی کیا فائدہ ہے، نکال. ہاں ڈرتا ہے، ظاہری بات ہے. اسی لیے کہا نا کہ آرام سے رکھ لو. خوب. وَوَضْعُ الْجَنَازَةِ، مستحب جنازے کو زمین پہ رکھنا، عند قربها من القبر، جب وہ قبر کے نزدیک پہنچے، بذراعین، 2 ہاتھ تک، او بثلاثین، یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر زمین پہ رکھو. اچھا کہاں رکھنا ہے؟ عند رجلیہ، قبر کے پاؤں کی جانب، جہاں پر قبر میں رکھنے کے بعد میت کا پیر پڑتا ہے نا، اس طرف رکھنا ہے. مثلا یہ قبر کی لمبائی ہے، ادھر سر آنا ادھر پیر آنا ہے، تو اس پیر کی جگہ سے ادھر 3 ہاتھ پھیسلے ادھر رکھو، پھر یوں آرام سے. اولاً پہلے زمین پہ رکھو، 3 ہاتھ کے فاصلے پر زمین پہ رکھو. وَنَقْلُ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ، اس 3 ہاتھ کے فاصلے پر زمین پہ رکھنے کے بعد اگر وہ میت مرد ہے تو منتقل کرو قبر تک، فی 3 دفعات، 3 بار زمین پہ رکھ کے اٹھاؤ، رکھو، اس طریقے سے پھر قبر میں اتارو. کیوں؟ حتی یتأہب المیت للقبر، تاکہ وہ میت قبر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ سائنسدانوں کی بات صحیح ہے. اگر اس کو شعور ہی نہ ہو، جیسے اب ناخن کاٹ کے پھینک دے، اس کو شعور ہے، پھینک دو، دفن کرو یا کوئی کچرے میں پھینک دو. البتہ دفن کرنا مستحب ہے، لیکن یہاں پر کوئی دفن کی جگہ ہی نہیں ہے، ورنہ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو دفنانا چاہیے. قالین کے نیچے فقر لائے گا، گھر میں نہیں پھینکنا چاہیے. ہاں خوب اور کریں. حتی وَإِنزَالُ الرَّجُلِ فِي الثَّالِثَةِ، تیسری مرتبہ قبر کے اندر رکھ لو. ایک دفعہ اٹھایا رکھا زمین پہ، پھر دوبارہ اٹھایا رکھا زمین پہ، پھر تیسری بار اٹھا کر قبر میں اتارو. وَإِنزَالُ الرَّجُلِ، اگر وہ میت مرد ہے تو اس کو اتارنا ہے، فی المرتبہ، فی الدفعۃ الثالثہ، تیسری مرتبے میں قبر میں اتارنا ہے. وَيُسْتَحَبُّ السَّبْقُ بِرَأْسِ الْمَيِّتِ حَالَةَ الْإِنزَالِ، ادھر دیکھ، اگر وہ میت مرد ہے تو پہلے اس کے سر کو قبر کے اندر یوں لے جانا ہے، پھر پیر کو لے جانا ہے. پہلے سر کو لے جاؤ، بس یہ قبر ہے نا، پہلے سر کو، نیچے آدمی بیٹھے گا، وہ پہلے قبر میں سر کو لے جائے گا، پھر پیر کو یوں لے جائے گا. اما اگر عورت ہو تو، میت عورت ہے، والمرأۃ توضع، اور عورت کو رکھی جائے، مما یلی القبلہ، قبلے کی جانب سے، نہ کہ قبر کے پیر کی جانب سے، قبلے کی جانب سے ایسے سیدھا رکھے، سر کو پہلے پیر کو بعد میں نہ لے جائے، ایسے برابر طور پر نیچے لے جائے. مما یلی القبلۃ، قبلے کے پیچھے طرف، بس یہ قبلہ ہے، یہ قبر، یہ قبلہ ہے نا، تو یہ قبلے کے پیچھے یہ بنتا ہے، یہ قبلہ ہے تو اس کے پیچھے یہ بنتا ہے. اس کے پورے قبر کی لمبائی میں مساوی طور پر اتارے، نہ کہ سر کو پہلے لے جائیں پیر کو بعد میں، یا پیر کو پہلے سر کو بعد، ایسا نہیں، برابر لے جائیں نیچے. وَتُنْقَلُ الْمَرْأَةُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، اور عورت کو منتقل کی جائے گی ایک ہی دفعہ میں. وَتُنْزَلُ عَرَضًا، اور قبر کی
چوڑائی کی جانب سے اس کو نیچے قبر میں اتاریں گے، نہ کہ لمبائی کی جانب سے. بس یہ قبر ہے نا، یہ یوں اتاریں گے، نہ کہ کنارے سے یوں اتاریں گے، ایسا نہیں کریں گے، بیچ سے یوں اتاریں گے. خو ہاذا هو المشہور، یہ جو مرد کو 3 دفعہ زمین پہ رکھ کے اترنا ہے، عورت کو ایک ہی دفعہ لے جانا ہے. مرد کو قبر کے پاؤں کی جانب لے جانا ہے، سر کو پہلے بعد میں دوسرے حصے کو، عورت کو عرض میں اترنا. یہ مشہور علماء کے فتویٰ کے مطابق ہے، روایات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، یہ طریقہ مشہور کے مطابق ہے. وَالْأَخْبَارُ خَالِيَةٌ عَنِ الدَّفَعَاتِ، روایات میں 3 دفعہ زمین پر رکھو، مرد یہ میت کو 3 دفعہ زمین پہ رکھنے کا کوئی ذکر روایت میں نہیں ہے. ٹیم کو ذرا دیکھتے رہنا. خوب اور کیا ہے آقا؟ وَنُزُولُ الْأَجْنَبِي مَعَ الْمَيِّتِ، قبر میں میت کو اٹھانے کے لیے بیگانہ افراد جاؤ، جو محلے کے دوسرے جو رشتہ دار نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، وہ جاؤ. وَنُزُولُ الْأَجْنَبِي، یعنی جو رشتہ دار نہیں ہے وہ قبر کے اندر جائیں میت کو اٹھانے کے لیے. مع المیت، میت کے ساتھ. لَلرَّحِم، رشتہ دار نہ جائے. کب؟ ہاں رشتہ دار نہ جائے. وَإِن كَانَ الرَّحِمُ وَلَدًا، اگرچہ وہ رشتہ دار اس کے اولاد ہی کیوں نہ ہو، اولاد بھی نہ جائیں، دوسرے جو چاچا ماموں وغیرہ بھی نہ جائیں، بھائی بھی نہ جائے، رحیم میں نا وہ تو. الا مرآ، مگر کیا ہو، عورت ہو تو رحیم جائے، جو محرم ہے وہ جائے. الا فی المرآ فإن نزول الرحم معها افضل، عورت کو نیچے اتارنے کے لیے رشتہ دار کا جانا افضل ہے. والزوج اولا بالمرأة من الرحم، اگر وہ بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو نیچے قبر میں جا کر اپنی بیوی کے میت کو اٹھا کے نیچے رکھنا یہ اولا ہے، باقی اس کے اس عورت کے ماں سے، باپ سے، بھائی سے، سب سے شوہر اولا ہے. وَمَعَ تَعَذُّرِهِمَا، ابھی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کو قبر میں اترنا ہے، رحم بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ فَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، نماز کے پابند، جھوٹ نہ بولنے والی، شوہر سے، دوسرے محلے والوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرنے والے، ایک نیک مومنہ عورت جائیں اس کو اٹھائے. اگر وہ بھی نہ ملے تو ثم اجنبی صالح، کوئی بیگانہ مارا جائے لیکن وہ نمازی پابند مومن باعمل شخص ہو، نیک رفتار والا آدمی ہو، وہ نیچے قبر میں جا کر وہ عورت کی میت کو اٹھا لے. نہیں یہ تو مجبوری ہے نا، مجبوری کا نام ہے شکریہ، شکریہ کا نام ہے خدا حافظ. ہاں صحیح ہے. اور کیا مستحب ہے آقا؟ آپ قبر میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد جو کفن میں جو گرے باندھے تھے نا وہ سب کھولنا ہے. وَحَلُّ عُقَدِ الْأَكْفَانِ، کفن کے گرہوں کو کھولنا ہے. من قبل رأسہ، میت کے سر پہ جو باندھا ہے، وہ جو بڑی چادر کو باندھ گھیرا لگایا ہے. وَرِجْلَيْهِ، پیروں کے جانب جو باندھا ہے اس کو کھولنا ہے. باقی نہیں بتایا. من قبل رأسہ وَوَضْعُ خَدِّ الْمَيِّتِ الْأَيْمَنِ، اور مردے کے دائیں رخسار کو رکھنا ہے. علی التراب، مٹی کے اوپر. خارج الکفن، کفن سے نکال کے اسی گوشت کو مٹی کے اوپر رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے دنیا میں جب تک زندہ تھا بڑا چودھری بن کے، بڑے وڈیرے بن کے پھرتے تھے، ابھی دیکھ تمہارے چہرہ کہاں پر لگا ہوا. مٹی پر رکھنا ہے، کفن سے نکال کر مٹی کے اوپر رکھنا ہے رخسار کو، دائیں رخسار کو. تو غلط ہے نا، وہ تو غلط ہے. ہاں ہاں، وہ یہ ایک دو دفعہ بتانا چاہیے. ہاں نہیں نہیں صحیح ہے.
وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام مع المیت، تربت کربلا میں سے کچھ مقدار میت کے ساتھ اس کے رخسار کے نیچے رکھنا ہے، تحت خد المیت، اس کے رخسار کے نیچے، یعنی پہلے رخسار کے نیچے اس تربت کو رکھ لو، ٹھیک ہے نہیں، اس کے اوپر اس کے رخسار کو رکھ لو ایک، او فی مطلق الکفن، یا کفن کی کسی بھی جگہ میں رکھ لو، سینے کے اوپر رکھ لو یا کندھے کے نیچے رکھ لو یا بائیں کندھے کے اوپر رکھ لو، بالاخرہ کفن کی جگہ میں رکھ لو تربت کو، او تلقاء وجہ المیت، یا قبر کے میت کے چہرے کے سامنے جو قبر کی جگہ ہے نا، تربت کو ادھر رکھو، یہ چہرے کے سامنے والی جگہ پر قبر کے اندر، او تلقاء وجہ المیت، تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے بعد میں یہ میت کیڑا کھائے گا تو ادھر سے خون نکل کے تربت نجس ہو جائے، ابھی تو نہیں نکلا ہے نا، استصحاب جاری کریں انشاءاللہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ ولا يقدح فی مصاحبت المیت للتربہ، میت تربت کے ساتھ، میت کے ساتھ تربت رکھنے میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، احتمال وصول نجاست المیت الى التربہ، کہ میت سے کے جسم سے کوئی خون نکل کے تربت کو نجس کرے گا، یہ احتمال تربت رکھنے سے ہمیں نہیں روکتا، کیوں؟ ابھی تو نہیں نکلا ہے خون، بعد میں نکلے تمہیں علم غیب تو نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ نہیں نکلے گا، ختم، وہ میت سوکھ چکا ہے، خون کہاں سے نکلے گا، خون ختم ہو گیا، کیوں؟ کہتے لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْوُصُولِ، اب ہم شک کرتے ہیں آیا میت کے اندر سے نجاست نکل کے خون ادھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ استصحاب کرتے ہیں ہم نہیں پہنچے گا، یہ استصحاب استقبالی ہے، مع ظہور طہارت المیت الآن، ابھی تو میت کیا ہے، ہاں پاک ہے، بعد میں نجس ہوگا نہیں ہوگا ہمیں یقین تو نہیں ہے، لہٰذا ابھی اس کو رکھ لو۔ اور کیا مستحب ہے، وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، میت کو کلمہ شہادت سمجھانا ہے، سنانا ہے، وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلام، ائمہ طاہرین کے نام کا بھی اقرار دلانا ہے، اقرار وہ تو بات نہیں کرے گا، آپ نے سنانا ہے، واحداً بعد واحدin، ایک ایک کر کے، یہ کے بعد دیگر، کس کی طرف سے تلقین پڑے گا، جو قبر میں بیٹھا ہے، یا اوپر پڑے گا وہ ہلائے گا، ممن نزل مع المیت، اگر وہ جو اترا ہے قبر کے اندر وہ اس کا ولی ہے، وارث ہے، تو وہ خود پڑھے گا، ورنہ ولی اجازت دے گا دوسرے کو کہ تو تلقین پڑھ، ان کان من نزل ولیا للمیت، اگر جو اس قبر میں اترا ہے وہ میت کا وارث ہو، وَإِلَّا، اگر جو قبر میں اترا ہے میت کا ولی نہ ہو، وارث نہ ہو، والی اوپر بیٹھا ہے تو اوپر سے اجازت دے گا بھئی آپ تلقین پڑھے، وَإِلَّا اسْتَأْذَنَ الْوَلِيَّ، اگر خود ولی نہیں ہے تو ولی سے اجازت مانگے گا، پھر مدنین فاہ الی اذن المیت، اپنے منہ کو میت کے کان کے قریب لے جائے، یوں کرے، اسمع افہام، ہاں اوپر مولی سب نیچے نہیں جاتے نا، اس لیے اوپر بیٹھے، وہ اندر کوئی کتاب لے جائے، اندر سنا وہ ختم، قرآن پڑھا ہوا ہو وہ نیچے جائے، مدنین فاہ الی اذن المیت، تلقین کہنے والا اپنے منہ کو نزدیک لے جائے، میت کے کان کے نزدیک لے جائے، بس میت کے کان ادھر ہے تو میں منہ کو ادھر لے جاؤں، اسمع افہام، کیا قبر تو اتنا تھوڑا سا کھول کے رکھتے ہیں نا، وہ قبر کو تھوڑا سا کھلا رکھو نا، اینٹیں رکھتے ہیں، ہاں تو تھوڑا سا بڑا بناؤ تاکہ وہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ہاں یہ صحیح بات ہے، نہیں تو مستحب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن بھر پڑھ رہا ہو تو وہیں کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے، جو دریاؤں میں غرق ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، جی
ہاں تلقین تو اس وقت بھی پڑھنا ہے، وہ کہا نا کہ اقرار اسی وقت بھی مرنے سے پہلے، اقرار نہیں کہا کہ اقرار لینا ہے، ہو پھر چھوڑ دو اوپر سے چارہ نہیں اوپر سے پڑھ نیچے والا ہلائے. خوب اس قائلا للمیت، اس میت کو کہیں اسمع سلاسن، 3 بار اسمع کرے، اسمع کہے، اسمع افہام، اسمع افہام قبل التلقین، 3 بار کہے. والدعاء لہو، اور میت کے حق میں دعا کرے، بقولہ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم عبدک، یہ آپ کا بندہ ہے، نزل بک، آپ کے پاس آیا ہے، وانت خیر منزول، میں آپ بہت بڑا میزبان ہے، اللہم افسح اللہ فی قبری، پروردگارہ اس کے قبر میں کشادگی عنایت فرما، والحق بنبی، اس کو اپنے پیغمبر کے ساتھ ملا دے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارہ ہم نہیں جانتے اس میت کے بارے میں مگر بلائی کا، وانت اعلم بہ منا، اور آپ ہم سے بہتر جانتا ہے. خوب اب سوال، اس پر بڑا سوال ہے، یہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، وہ چور ہے، ہمیں پتہ ہے کئی لوگوں کے بھینس چوری کر کے کھایا اس نے، بیڑ مرغیاں چوری کر کھایا، دکان چوری کر کے پیسہ لے گیا ہے، لیکن ہے شیعہ. ہاں تو اس کے لیے اس کے جنازے پر یا اس کے قبر میں یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم انا لا نعلم؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر خیر سے مراد اعتقاد حقہ ہے، فروع دین نہیں ہے. تو آپ نے اس کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے امام کا انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے پیغمبر کا انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چوری کرتے ہوئے دیکھا نا، وہ تو فروع دین ہے. ہاں لہٰذا یہ اصول دین سے مربوط ہے، ٹھیک ہے نہیں. ایک مجتہد کو میں نے دیکھا کہ وہ توضیح میں لکھا تھا کہ یہ نہ پڑھے، تو منتہا مطلب علامہ پڑھ پھر توضیح لکھ، ٹھیک ہے نہیں. منتہا مطلب میں علامہ نے ہی لکھا ہے. اما ایک میت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ مومن تھا یا نہیں تھا، اس کا اعتقاد صحیح تھا نہیں تھا کہ یہ جملہ مت پڑھو، پھر اس کے جنازے میں یہ جملہ مت پڑھو، اس کے قبر کے اندر بھی یہ جملہ مت پڑھو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ عقیدہ اس کا صحیح تھا یا نہیں تھا. اما جو مومن ہے، جو اہل بیت کے 14 امامی، کیا نام ہے، 12 امامی ہیں، اثنا عشری، بس عقیدہ صحیح ہے نا، خیر سے مراد عقیدہ ہے، لہذا آپ پڑھ سکتے ولو گناہگار ہی کیوں نہ ہو. ختم. وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، بہتر کہ انسان میت کے پیر کی جانب سے قبر سے باہر نکلے، سر کے جانب سے نہ نکلے، کیونکہ بے احترامی ہے انسان کے سر کے اوپر پیر رکھتے ہوئے آگے جانا، پیر کی جانب سے نکلے. کیوں؟ لِأَنَّ قِبَلَ الرِّجْلَيْنِ باب القبر، چونکہ میت کے قبر کے جو پیروں کا جانب والا حصہ ہے وہ قبر کا دروازہ ہے، تو انسان دروازے سے آئیں دروازے سے جائیں. وفیہ، پیر کی جانب سے نکلنا احترام للمیت، یہ میت کا ایک احترام ہوتا ہے، وہ ہے. والإحالة للتراب من الحاضرین غیر الرحیم، جو لوگ قبر کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، وہ انا للہ کہتے ہوئے قبر پر مٹی پھینکے، رشتہ دار نہ پھینکے، بیٹا بیٹی جو بھی ہے، ماموں چاچا وغیرہ وہ نہ پھینکے. بظہور العکوف، اپنے ہاتھ کے پش سے، ہاتھ کے پش پہ یہ مٹی ڈال دیں، پھر یوں پھینکے، ہاتھ کے پش سے، یوں نہ پھینکے، ہاتھ کے پش سے پھینکے. وہ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے ہاتھ کے پش پہ قبر کی مٹی کو یوں رکھ لیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہتے ہوئے پھینک دیں. اس کو احالہ کہا جاتا ہے، پہلی بار قبر کے اندر مٹی پھینکنا وہ احالہ ہے. وہ بعد میں بلچے کے ذریعے سے پورا بھرنے سے پہلے پہلے جب وہ تلقین پڑھنے والا نکل آتا ہے، اوپر اینٹیں رکھ لیتا ہے یا کوئی اور سیمنٹ کے پھٹے وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد خوب. والاحالۃ للتراب، مٹی پھینکنا مستحب ہے، من الحاضرین، جو حاضر ہے ان لوگوں کی طرف سے، غیر الرحیم، در حال کہ وہ حاضرین رشتہ دار نہ ہو. پھینکے کیسا؟ بظہور العکوف،
اپنے ہاتھ کے پشت کی جانب سے پھینکے مسترجعین انا للہ کہتے ہوئے، اے قائلین انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے پھینکے۔ حالت الاحلال، پھینکتے وقت انا للہ کہے۔ یقال رجع واسترجع، انا للہ کہنے کو عرب رجع بھی کہا جاتا ہے، استرجع بھی کہا۔ استرجع زیدون، یعنی زید نے انا للہ کہا، رجع زیدون، زید نے انا للہ کہا۔ اذا قال ذلك ورفع القبر عن وجه الارض، اور زمین سے قبر کو اونچا کرے مقدار 40